ہوا. یعنی حضرت عثمان کون ہے؟ داماد رسول ہیں، ہم سب کے پیارے آقا کے داماد ہیں. کتنا بڑا مقام ہے حضور کا داماد بننا، کتنے شرف کی بات ہے کہ حضور کا کوئی داماد بن جائے. اب ذرا غور کریں تو ایک شہزادی کا نکاح ہوا. اب جب جنگ بدر واقع ہوا ہے، مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے ہیں مدینہ، اور مدینہ کے بعد جب کافروں نے یعنی یہ بھی نہیں دیکھا جا سکا، یعنی جنگ بدر کا بھی آدھا پس منظر پڑھیں گے کہ جنگ بدر کیوں ہوا. تو جو مسلمان چلے گئے تھے، مسلمان وہاں رہ رہے تھے، تو اب یہ جو کفار مکہ کے اندر رہ رہے تھے، ان کے پیٹ میں جلن ہونے لگی، تکلیف ہونے لگی. یار مسلمان تو بڑھ رہے ہیں، کام کیا جائے. اب چل کر کے یہاں تو ظلم کر ہی رہے تھے، اب ارادہ کیا کہ چلو چل کر کے ہم ان کے اوپر پھر دوبارہ حملہ کر کے ان کا کام تمام کر اس طریقے سے. تو خیر جب جنگ بدر ہوئی تو اس وقت جو آپ کی پہلی شہزادی سے نکاح ہوا تھا حضرت عثمان بن عفان سے، ان کی طبیعت عجیب تھی. اس بنیاد پر حضرت عثمان بن عفان میدان بدر میں جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے. آپ میدان بدر میں نہیں گئے، جنگ بدر میں نہیں شریک ہوئے، مگر پھر بھی جانتے ہیں اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ آپ میری شہزادی کا خیال رکھیں، یہ چیز آپ کے لیے کافی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جو جنگ بدر سے مال غنیمت حاصل ہوا، جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، تو اب جو مال غنیمت حاصل ہوا تو ایسا نہیں کہ حضرت عثمان نہیں آئے تھے تو ان کو نہیں دیا گیا، بلکہ حضور نے ان کو شمار رکھا کہ یہ بھی بدری صحابی ہے. کیونکہ جو بدری صحابی ہے اللہ نے سب کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا تھا، ان کا بڑا مقام ہے. تو حضرت عثمان بن عفان گرچہ اس میں شریک نہیں ہوئے، مگر رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے آپ مدینہ کے اندر رک گئے تھے، اس لیے آپ کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے. اور جب مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول نے جیسے تمام صحابہ کو دیا، ویسے ہی حضرت عثمان غنی کو بھی عطا فرمایا. آپ دیکھیں نا، اب حضرت حضرت عثمان غنی کی جو حضور کی شہزادی ہیں، آپ کے نکاح میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر حضور نے پھر دوبارہ اپنی دوسری شہزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا. محترم حضرات ذرا دیکھیں، آپ تاریخ کو کھنگال ڈالیں، تاریخ کے اوراق کو پلٹتے چلے جائیں، کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا. آپ سنتے ہیں کہ انبیاء کرام جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے جنہیں بھیجا، ان میں کم و بیش 1,24,000، کم و بیش 2,24,000 انبیاء آئے، ان کی اولادیں ہوئی، اولاد کی اولادیں ہوئی، مگر بچیاں بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے، لڑکے اور لڑکیاں ہوئی، مگر تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر کے الٹ پلٹ کر کے آپ دیکھ ڈالیں، کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں ہوں. مگر معاملہ یہ ہے کہ ہم سب کے پیارے آقا حضرت عثمان سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ جب ایک بیٹی کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی کو بھی آپ کے عقد میں، آپ کے نکاح میں دے دیا، اور کہا کہ اگر اسی طریقے سے میری شہزادیوں کا انتقال ہوتا جائے اور میرے کو اللہ تعالیٰ بے شمار بیٹیاں عطا فرمائے، تو ایک نہیں درجنوں بیٹیاں ہوں اور ان کا انتقال ہوتا جائے، تو تمام شہزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دے. سبحان اللہ. اسی بنیاد پر ہمارے امام کیا کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اب پتا چلا حضور کے گھرانے والے نور ہیں، اور 2 نور حضرت عثمان کے نکاح میں ہیں، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. آپ کو ذوالنورین، 2 نور والے. تو اس بنیاد پر آپ کو ذوالنورین کا لقب ملا. آپ کی زندگی بڑھیں، آپ نے کس طریقے سے اسلام کی خدمت کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں. آپ جیسے اسرت کے حوالے سے آپ ابھی سماعت کیا تھا کہ اس جنگ میں حضرت آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے لوگوں کو مختصراً، چونکہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا، مختصراً چونکہ حضرت عثمان کا ذکر چل پڑا ہے تو مختصراً سماعت کرتے چلیں کہ حضرت عثمان کے اندر کس طریقے سے اسلام سے محبت تھی، کس بنیاد پر حضرت عثمان غنی اللہ کی بارگاہ میں کتنا زیادہ جود و سخا سے کام لیا کرتے تھے، اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے، مال کو خرچ کرنے سے کبھی کترایا نہیں کرتے تھے. تو اس جنگ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں اسلام کی خدمت کرو. چونکہ اسلامی معاملہ اور اسلامی لوگ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، تو جنگ تبوک کا مسئلہ ہے، تو اس وقت جو ہے یعنی بہت تنگی کا سال اس کو کہا جاتا ہے، جس میں ابھی آپ نے سنا تھا کہ حضرت عمر نے اپنی آدھی جائیداد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دی تھی. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، دین کی مدد کرو. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں اب آپ کی بارگاہ میں اللہ کے راستے میں 100 اونٹ اور اس کے سامان کے ساتھ یعنی کجاوا بھی
تیر و تلوار بھی، یہ ساری چیزیں میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں کو دوبارہ ترغیب اور توجہ دلائی کہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ اور معاذ ساز و سامان کے اس کے ساتھ جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزیں آپ کے حوالے کرتا ہوں، یعنی 200 اونٹ۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے جب تیسری بار حضور کی آواز ٹکراتی ہے تو پھر حضرت عثمان غنی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ کے رسول میں 100 اور اونٹ آپ کی بارگاہ میں وہاں ساتھ سامان پیش کرتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ، اب ذرا دیکھیں، اور دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ پہلی مرتبہ میں 100 اونٹ، دوسری مرتبہ میں 200 اونٹ اور تیسری مرتبہ میں 300 اونٹ کا وعدہ کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی بارگاہ میں دین کی خدمت کے لیے، مسلمانوں کو جنگ کرنے کے لیے میں کتنے 600 اونٹ، یہ کتنے ہو گئے؟ پہلی مرتبہ میں 100، دوسری مرتبہ میں 2 3 ہو گیا، تیسری مرتبہ میں 300، اور ان کے ساز و سامان کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں تیر و تلوار اور ترکش کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اب قربان جائیں، اتنا تو وعدہ کر لیا، لیکن جب وہ وقت آیا کہ اب حضور کی بارگاہ میں ان چیزوں کو پیش کیا جائے تو قربان جائیں حضرت عثمان غنی کے اوپر اب حضرت عثمان غنی 600 اونٹ وہاں ساز و سامان نہیں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت یعنی میقات کے اندر، میرات المراجین کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ صرف 600 اونٹ اور ساز و سامان نہیں پیش کیا تھا حضرت عثمان نے، بلکہ 950 اونٹ کو پیش کیا اور 50 گھوڑے کو پیش کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000 اشرفیاں پیش کی اور بعد میں 10,000 اشرفیاں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ کس طریقے سے دیکھیں کہ دین کے لیے کتنا ہزار اونٹ۔ آپ سوچیں کہ زمانے میں اونٹ خریدنے جائیں نا تو گائے اور بھینس ان سارے چیزوں سے مہنگا اونٹ ملتا ہے، اسی طریقے سے اس زمانے میں، اور 10 20 50 نہیں، اللہ کی بارگاہ 950 50 گھوڑے، 1000 اشرفیاں، اور ایک روایت میں 10,000 اشرفیاں صرف ایک موقع پر۔ اب جب اللہ کے رسول نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان غنی اب آج کے بعد جو بھی تم کرو تو اب یہ عمل تمہارے لیے کافی ہے، یعنی تمہاری بخشش کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء اور صالحین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عثمان غنی اس کے بعد کوئی اور کام، کوئی اور اچھا کام، کوئی اور نفلی کام نہ بھی کرے تو ان کی جنت پانے کے لیے، ان کی بخشش کے لیے یہی چیز کافی وافی ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ اب اگر کوئی بھی کام کرے وہ کام حضرت عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ضرر نہیں پہنچائے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا کام کر لیا۔ اسی طریقے سے جب مسلمان مدینہ کے اندر ہجرت کر کے گئے، پانی نہیں تھا پینے کے لیے، تو اب جو ہے ایک یہودی کا کنواں تھا، تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت کوئی ہے تم میں ایسا جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے؟ تو اب کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی نے اس یہودی سے فوری طور پر آپ نے 20,000 درہم، بعض روایتوں میں اشرفیوں کا ذکر ملتا ہے، آپ نے اسے دیا اور آدھا کنواں، آدھی ملکیت اس کنویں کی حاصل کر لی۔ بیر روما جسے کہا جاتا ہے، روایتوں میں کئی الفاظ، ایک لفظ یہ بھی ہے کہ بیر روما، روما کا کنواں۔ اب آپ نے کیا کیا؟ ایک دن، یہ نہیں کہ اب خرید لیا ہے تو اب مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے تو پیسے دے کر کے دے، نہیں، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ کیا طے ہوا کہ ایک دن وہ یہودی کے قبضے میں کنواں رہے گا اور دوسرے دن حضرت عثمان غنی کے قبضے میں رہے گا، اور جس دن حضرت عثمان غنی کے قبضے میں کنواں رہتا آپ فری کر دیتے، تمام مسلمانوں کے لیے آپ نے وقت کر دیا۔ تو اب جو ہے حضرت عثمان غنی کے جو دن ہوتا، مسلمان اسی دن اتنا پانی رکھ لیتے، پی لیتے اور انتظام کر لیتے کہ دوسرے دن کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر تیسرا دن آتا تو پھر پانی دے دیتے۔ تو اس طریقے سے اب یہودی پریشان ہو گیا، تو حضرت عثمان غنی نے پھر ایک مشت رقم دے کر کے حضرت عثمان غنی نے پورا کنواں خرید لیا، اور کنواں خریدنے کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب یہ کنواں میں مسلمانوں کے لیے مکمل طور پر وقف کرتا ہوں۔ اور اس طریقے سے آپ نے وہ پیرے کنواں خرید کر کے آپ نے مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی نے اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، اس موقع پر بھی آپ کو بتایا کہ اے عثمان آپ نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے، اگر اس کے بعد بھی آپ کوئی بھی کام نہ بھی کریں، کوئی اچھا کام نہ بھی کریں تو بھی آپ کی بخشش کی ضمانت یہی چیز ہے، آپ کے بخشش کے لیے یہی چیز کافی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول نے دو
2 بار اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی بشارت دی، سبحان اللہ، 2 مرتبہ۔ اور ایک روایت آپ نے سنا تھا کہ جب حضور ایک باغ میں موجود تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ آنے والے شخص جو بھی حضرت ابوبکر وہاں بھی جنت کی بشارت دی، حضرت عمر کو بھی جنت کی بشارت دی، اور تیسرے مرتبہ جب عثمان آئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ عثمان کو جنت کے ساتھ ساتھ آپ کو مصیبت پہنچے گی اس بات کی بھی خوشخبری انہیں بتا دو، آزمائش میں ان کو ڈالا جائے گا اس بات کی بھی خبر انہیں دے دو۔ تو اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری اور بشارت دی۔ آپ کا معاملہ یہ ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے ایک کام کے لیے حضرت عثمان غنی کو، جب بیعت رضوان ہو رہا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لے رہے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، آپ کی بیعت کر رہے ہیں، وہ در حقیقت اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت عثمان غنی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بھیجا تھا؟ مکہ کے اندر بھیجا تھا۔ آپ وہاں کافروں سے کچھ معاہدہ کرنا تھا، کچھ باتیں کرنی تھی محترم حضرات، اور یہ وہ زمانہ تھا جہاں پر مسلمانوں کو مکہ کے اندر جانے سے روک دیا گیا تھا، یعنی مسلمان طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے مکہ نہیں آ سکتے تھے۔ تو ایسے وقت میں حضرت عثمان غنی کو کسی کام کے لیے، کچھ بات چیت کرنے کے لیے آپ کو مکہ میں بھیجا گیا۔ اب بیعت ہو رہی ہے، صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں، حضور کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے رہے ہیں، حضرت عثمان نہیں ہے۔ اب حضرت عثمان غنی کے تعلق سے حضور نے کیا فرمایا؟ چونکہ میرا عثمان نہیں ہے اس لیے میں یہ اپنا ہاتھ عثمان کی طرف سے پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ، اپنا ہاتھ عثمان کی طرف سے پیش کرتا ہوں۔ محترم حضرات، یعنی جن کی بیعت حضرت عثمان کے لیے خود حضور نے اپنے ہاتھوں سے کی، جن کی طرف سے اپنا دست مبارک استعمال کیا۔ اب جانتے ہیں حضرت عثمان غنی کو جب اس چیز کی خبر ملی تو روایتوں میں آتا ہے کہ بارگاہ رسول کا اتنا ادب ہے کہ داہنے ہاتھ کو اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کی بیعت کے لیے استعمال کیا تھا، اس لیے پوری زندگی اس واقعے کے بعد آپ نے اس ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ حضور کا ادب و احترام کا معنی ہے کہ چونکہ اس ہاتھ کے بدلے میں حضرت عثمان کا وہ ہاتھ تھا، اس لیے حضرت عثمان غنی نے اب اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے کبھی اپنے شرمگاہ یعنی چھپانے والی جگہوں کو کبھی نہیں چھپا۔ آپ دیکھیں، آپ مکہ کے اندر ہیں، کافر کہتے ہیں اے عثمان آپ آئے ہو گرچہ کام سے اپنے آئے ہو، لیکن اگر تم چاہو تو تم طواف کر لو، اگر تم چاہو تو یہاں جو بھی عبادت کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اے ظالمو، تم میرے نبی کو طواف کرنے سے روکتے ہو اور مجھ سے کہتے ہو طواف کر لو، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، جب تک میرا نبی آئے گا، جب تک میرے نبی آ کر کے یہاں طواف نہیں کریں گے۔ ظالمو، کیا سوچ رہے ہو تم کہ میں اپنے نبی کے بغیر طواف کر لوں گا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے نبی میرے ساتھ ہوتے تو میں ضرور طواف کر لیتا۔ میرے نبی کو روکتے ہو اور مجھ سے کہتے ہو کہ طواف کر لو، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے نبی کے بغیر میں طواف کر لوں۔ طواف تو چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس بنیاد پر حضرت عمر نے طواف کرنا گوارا نہیں کیا کیونکہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ تو یہ ساری محبت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آخری معاملات میں اگر چلتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، جو ابتدائی 6 سال آپ کی حکومت 12 سال سے زیادہ رہی، 12 سال، تو جو ابتدائی 6 سال تھے جو آپ نے حکومت کیا تو مزید اسلام کو ترقی ملی، مزید اسلام کو ترقی ملی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب کا جو زمانہ تھا نا، آپ نے بھی سنا، تو عمر بن خطاب کے تعلق سے صحابہ کرام کا تاثر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری ہیں، اور میں توجہ سے سنیے گا، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، حضرت عمر نے ان سے سلام کیا تو محبت سے ہاتھ کو ان کے دبا دیا۔ اب جب انہوں نے محبت سے ہاتھ کو دبایا ہے تو وہ کہتے ہیں دع یدی اے قفل الفتنہ، کیا کہا؟ یا قفل الفتنہ دع یدی، کیا کہا کہ اے فتنوں کے دروازے، فتنوں کے تالے، اے فتنوں کے تالے، آپ میرے ہاتھ کو چھوڑیے۔ حضرت عمر نے جب اتنی بات سنی کہ حضرت ابو ذر غفاری مجھے فتنوں کا تالا قرار دے رہے ہیں تو
تو آپ جو ہے بڑی سوچ میں پڑ گئے، یہ کیسی بات کہہ رہے فتنوں کا تالا میں ہوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے ابو ذر بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے، وضاحت کرو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ سنیے، میں نے اپنے نبی سے سنا تھا کہ جب تک تمہارے درمیان عمر موجود رہیں گے تب تک تمہیں کوئی فتنہ نہیں پہنچے گا، جب تک عمر تمہارے بیچ میں رہیں گے جب تک فتنے جنم نہیں لیں گے، اور جب دنیا سے وہ چلے جائیں گے تو تمہارے درمیان بے شمار فتنے آ جائیں گے۔ یعنی جب تک تمہارے بیچ عمر موجود ہے تب تک جو ہے فتنوں پر تالا لگا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے کیا کہا کہ اے فتنوں کے تالے، فتنوں کو روکنے والے، اس بنیاد پر میں نے کہا۔ اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، آپ کے سامنے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کا ذکر ہو چلا، حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں باتیں ہونے لگی۔ جب اتنی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سنی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگا۔ حضرت عمر کا ذکر سن کر کے آپ کی آنکھوں سے اشک روا جاری ہو گیا۔ اور معاملہ یہ ہے، جس چٹائی پر آپ بیٹھے تھے وہ چٹائی بھیگ چکی۔ تو اب لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، اے عبداللہ ابن مسعود کیا معاملہ ہے؟ محترم حضرات، حضرت عبداللہ ابن مسعود روتے جا رہے، رونے کی وجہ سے اتنے آنسو نکلے ہیں کہ چٹائی بھیگ چکی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، عمر اسلام کے ایک مضبوط قلعہ تھے، لوگ اسلام میں اس قلعے میں تو آ سکتے تھے، نکل نہیں سکتے تھے۔ جب عمر چلے گئے تو لوگ پھر کافر ہونے لگ گئے، جب عمر چلے گئے تو لوگ فتنوں میں پڑنے لگ گئے۔ وہ ایک ایسے مضبوط قلعہ تھے کہ وہاں کوئی آ تو سکتا تھا مگر جا نہیں سکتا تھا، کیونکہ بڑے سخت مزاج تھے۔ آپ نے سنا تھا پہلے ہی آپ کے تعلق سے، تو خلاصہ یہ تھا یہ بات بتانے کا کہ حضرت عثمان غنی کا جو زمانہ تھا تو جب تک حضرت عمر تھے، عمر کا خوف ایسا تھا کہ منافقین کانپتے تھے، فتنہ پرور کانپتے تھے، جب تک کوئی بات نہیں کی۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان کے 6 سالہ خلافت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، بلکہ روایتوں میں یہاں تک بتایا گیا، تاریخین نے، مورخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے یہاں تک بتایا کہ حضرت عمر سے زیادہ مقبولیت شروع کے 6 سالوں میں حضرت عثمان کو زیادہ ملی، کیونکہ حضرت عثمان سخت نہیں تھے، بڑے رحم دل تھے، لوگوں پر مہربانیاں کرتے تھے، لوگوں کو بہت ساری چیزیں دیا کرتے تھے۔ تو اس بنیاد پر حضرت عثمان کی مقبولیت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ ذرا توجہ دیجیے، بس آخری باتیں ہیں، لیکن جو بات کے آنے والا جو 6 سال ہے بڑا فتنوں والا سال، بہت تکلیف والا سال تھا، بہت زیادہ پریشانیوں والا سال تھا، طرح طرح کے فتنے جنم لے چکے تھے۔ اور ان سالوں میں اب اس کے بعد بھی جو آپ واقعات سنیں گے، ابھی تک آپ سن رہے تھے کہ مسلمان ترقی کرتے رہے ترقی، اب اس کے بعد کی جو ہسٹری ہے نا، آپ سنیں گے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، کس طریقے سے مسلمانوں نے آپس میں جنگیں کی ہیں، کس طریقے سے صحابہ کرام شہید ہوئے، کس طریقے سے مسلمان کے زوال کا معاملہ بہت حد تک شروع ہو چکا تھا۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی کے 6 سالہ جو زندگی ہے بڑی مقبول تھی، لوگ بہت پسند کیے، حضرت عمر سے زیادہ پسندیدہ آپ بن چکے تھے، مگر اس کے بعد فتنوں نے ایسا جنم لیا کہ پھر حضرت عمر کی، حضرت عثمان غنی کی شہادت تک بات پہنچ گئی۔ اب کیسے شہادت ہوئی کل بیان کریں گے، بس گفتگو کو سمیٹ دیتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ کے تعلق سے بے شمار حدیثیں ہیں، بہت سارا مقام اللہ کے رسول نے آپ کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ آپ کے تقویٰ اور طہارت کا عالم یہ تھا کہ آپ کبھی بھی چھپ کر کے بھی اکیلے میں تنہائی میں غسل کرتے تو کبھی بھی اپنے جسم سے کپڑا نہیں اتارتے تھے، اس طرح سے حیا کے پیکر تھے۔ اور اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ عثمان غنی ایسے ہیں کہ صرف میں نہیں بلکہ آسمان پر فرشتے بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان سے حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عثمان غنی کے تعلق سے آپ نے فرمایا۔ اور پھر ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت کی تھی حضور نے کہ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ ہر جمعہ کے دن آپ ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ غلام کی قیمت اس زمانے میں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، ہر جمعہ کو آپ ایک غلام آزاد کرتے۔ اگر کبھی کوئی جمعہ ایک آدھ مرتبہ چھوٹ بھی جاتا تو دوسرا جمعہ جو آتا تو آپ 2 غلام کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ آپ تو لوگوں کو اچھا کھانا کھلایا کرتے تھے، مگر جب کھانا کھانے بیٹھتے تو سوکھی ہوئی روٹی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو اچھے کپڑے پہنایا کرتے تھے، مگر آپ کی چادر مبارک پر
کئی پیبند لگا کرتے تھے. آپ قرآن کی تلاوت اس طریقے سے کیا کرتے تھے کہ ایک ایک رات میں ایک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے. آپ جو ہے پورے دن یعنی رات میں آپ کیا کرتے کہ رات میں تھوڑی بہت آپ سو لیا کرتے تھے, پھر آپ بیدار ہو جایا کرتے, پوری رات آپ نمازوں میں گزار دیتے, قرآن کی تلاوت میں گزار دیتے, اور پھر پورا دن روزے میں گزارا کرتے تھے. اس طریقے سے اللہ کے رسول کے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کل انشاءاللہ آپ سن لیں کہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ یعنی کیا معاملہ ہوا, کون سے ایسے اسباب پیدا ہوئے جس کی بنیاد پر بات حضرت عثمان غنی کی شہادت تک پہنچی. حضرت عثمان غنی کی شہادت کیسے ہوئی؟ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے اللہ نے کس طریقے سے ان پر آسمان سے عذاب کو نازل کیا ہے, ان کا دردناک انجام کیسے ہوا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت, یعنی کل سے انشاءاللہ جو اہل بیت ہیں, اہل بیت کے اندر چونکہ حضرت علی بھی آتے ہیں, حسنین کریمین آتے ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا آتی ہیں, تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں اب کل سے گفتگو اہل بیت ان کا مقام کیا ہے. پھر حضرت علی کی بہادری جو مولا علی شیر خدا کہا جاتا ہے, یعنی